اور خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فاتحہ. اللہم صلی اللہ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي المبتهل الاتهامي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قرآن مجید میں 27 پارے سورہ واقعہ میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم روز قیامت اس انسان کو دو گروپ میں دو گروہ میں تقسیم کرتے ہیں. یوں تو انسان دن بدن تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے اور اتنا تقسیم ہو رہا ہے کہ انسان محلے میں شہر میں صوبوں میں ملکوں میں قوموں میں پارٹیوں میں مختلف انداز سے انسان دن بدن تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے. بجائے اس کے کہ انسان ایک دوسرے سے مل کر رہے دن بدن اسلام میں انسانوں میں گروہ بندیاں زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہیں. ذرا سی کوئی بات آتی ہے یعنی ذرا سا فرق پیدا ہوتا ہے تو انسان کوئی نہ کوئی گروہ بنا لیتا ہے. یعنی ہم فلاں ملک کے رہنے والے ہیں فلاں ملک کا رہنے والا ہے فلاں آدمی فلاں شہر کا رہنے والا ہے ہم فلاں شہر کے رہنے والے ہیں فلاں آدمی گورا ہے فلاں آدمی کالا ہے فلاں آدمی انڈین ہے فلاں آدمی پاکستانی ہے فلاں آدمی امریکن ہے فلاں آدمی ایشین ہے فلاں آدمی یورپین ہے. یا اپنے ملک میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد کہیں گے کہ فلاں آدمی جو ہے یو پی کا ہے فلاں بہار کا ہے فلاں پنجاب کا ہے فلاں سندھ کا ہے فلاں فلاں جگہ کا ہے. جب اس کے اندر آ جائیں گے اپنے شہر کے اندر تو اس کے اندر بھی تقسیم ہوتی ہے کہ فلاں اتر محلے کا ہے فلاں دکن محلے کا ہے فلاں پورب کا ہے فلاں پچھم کا ہے. پھر اور جب گھر میں آ جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی پارٹیاں بن جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں کی اولاد ہے. اکثر کہتے ہیں اپنے بھائی کی اولاد میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں کے وہ ہمارے چچا جو تھے وہ تھے ہی ایسے ان کی عادت تھی جو ان کی اولادیں ہی ایسی ہوئی. کہتے ہیں لوگ آپس میں کہتے ہیں کسی کو ہمارے چچا ایسے ہی تھے وہ ایسے ہی تھے ہمارے. آپ یقین جانے ہمارے ابا سے ان کا دماغ بالکل مختلف تھا. اب ہمارے ابا بھی ان کو امیج نہ کر لیے گا وہ بالکل الٹے تھے جیسے یہ بیچارے ہمارے ابا میں خلوص ہے اور ہمدردی ہے اور یہ بس سمجھیے ان کے اندر ویسی خود غرضی تھی اور جو کچھ بھی برائی ہو سکتی ہے وہ سب بیان کر دی جاتی ہے. تو معلوم ہے انسان سمٹتا چلا جاتا ہے اپنے ایک خول کے اندر اپنی انا کے اندر اور وہ اس کی انا کا جو قید خانہ ہے وہی اس دور میں انسان کو گھوٹ گھوٹ کے مار رہا ہے لیکن انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہے. یہ انسان کی سب سے بڑی سزا اس وقت یہ ہے کہ وہ انسان اپنی انا کے قید خانے میں خود بند کیے ہوئے ہیں اور جب تک کہ انسان اس انا کے قید خانے سے اس انا کے جال سے انسان باہر نہیں نکلتا ہے اس وقت انسان ملکوں کو آزاد کرا کے قوموں کو آزاد کرا کے آزاد نہیں بن سکتا. اور جو فرمانے کے نہیں انسان اپنے اندر گھٹا ہوا ہے بالکل. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو کوئی 3-4 گروپ میں نہیں بانٹنا ہے بس ہم روز محشر سورہ واقعہ کی آیت ہے کہ 2 گروپ میں بانٹ دیں گے. وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. ہم 2 گروپ میں انسان کو صرف بانٹیں گے. ایک وہ ہوں گے کہ جن کے داہنے ہاتھ پر نامہ اعمال ہوگا اور ایک گروپ وہ ہوگا کہ جس کے بائیں ہاتھ پر نامہ اعمال ہوگا. 2 کے علاوہ تیسرا گروپ ہم نہیں آنے گے. 2 ہے کہ جو داہنے ہاتھ پر جن کا اچھا عمل ہوگا وہ داہنے ہاتھ پر نامہ اعمال لے کر آئیں گے. جن کا برا عمل ہوگا وہ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر نامہ اعمال لے کر آئیں گے. اور ان میں بہترین کون ہوگا؟ والسابقون
वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून, कि जिन्होंने अमल खैर करने में, अच्छा काम करने में सबकत की है, जल्दी किया है, वही लोग अल्लाह के मुक़र्रब बंदे होंगे। ये भी एक शैतान का धोखा होता है कि वो बुरे काम को जल्दी करवा देता है और अच्छे काम को टलवाता रहता है। सिगरेट पीने की आदत जल्दी पड़ जाती है, छोड़ने की आदत को टलवाता रहता है। तंबाकू खाने की आदत जल्दी पड़ जाती है, छोड़ने की आदत को टलवाता रहता है। चाय पीने की आदत जल्दी पड़ जाती है, छोड़ने की आदत को टलवाता है। कोई भी आदत ऐसी पड़ जाए इंसान की अगर, तो शैतान जो है वो छोड़ने की आदत को जो है वो, जब भाई नमाज फिर पढ़ लेंगे, तौबा फिर कर लेंगे, इस्तिग़फ़ार फिर कर लेंगे, नमाज मरने के बाद भी पढ़वाई जा सकती है, मौलाना रोज़ा दूसरे से रखवाया जा सकता है, सब बाद में हो सकता है, लेकिन ये काम तो हमें पहले कर लेना है। तो ये क्यों था, जब कल मैंने एक फ़िक़रा कहा था, आगे बढ़ गया था कि बीच में एक बात और कल मैंने मुकम्मल नहीं की, तो उसको बयान रोक के मुकम्मल कर दूं। जो मैंने क़ुनूत का तरीक़ा कल बताया था, उसमें एक चीज़ और भूल गई थी कि अभी तो नमाज के मसाइल मुझे बयान करने के, हाथ सीधा रहे लेकिन 4 उंगलियां मिली रहे, अंगूठा अलग रहे। अल्लाह अकबर कहने में तो 5 मिले रहेंगे, देखिए कितने नाजुक मसाइल है नमाज। लेकिन जब क़ुनूत पढ़े तो मैंने कहा था ना, सीधा रहे लेकिन अंगूठा उसमें नहीं, 4 उंगलियां मिली रहे, हाथ सीधा और अंगूठा यूं अलग किए रहे, मिलाने की नहीं, सब मुस्तहब बात, अंगूठा यूं होना चाहिए। खैर वो मैंने सही करे, जो कल एक बात दाखिल रह गई थी। ये कहा दखल के सब कुछ जो मुनसिर इस बात के ऊपर है कि ये किताब उसकी हिदायत करती है कि युमिनूना बिल गैब, कि जो लोग गैब पर ईमान रखते हैं। सबसे बड़ी जान जो है पूरे इस्लाम और ईमान की जान ये है कि गैब पर ईमान रखना चाहिए, कि जो आदमी नहीं देख रहा है उसको ये समझे कि वो होने वाला है, उसके बारे में अगर जर्रा बराबर भी शक करेगा तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। सारी गलती आदमी इसीलिए तो करता है, सोचता है अगर कॉलेज में जा रहा है तो सोचता है कि हमारे अमेरिका की, लंदन की इतनी अच्छी लड़कियां हैं, पता नहीं हो रहे मिले न मिले, इनको देख के छुट्टी करो। हूरों के बारे में तो शक है, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। भाई इसी में से किसी को ला के छेगा पढ़ लीजिए, ज्यादा बेहतर है। हूरों का मामला ठीक नहीं, पता नहीं अल्लाह ने दें कि न दें, या रसूल खुदा ने बताया, मौलाना लोगों की बात है, पता नहीं हूर मिले कि न मिले, यही के ऊपर काम कर ले है कि नहीं, फला पता नहीं फिर दौलत मिले कि न मिले, यही सब काम कर लो। तो ये जो एक बात है, हर पॉइंट को बहुत मुख्तसर तरीके से, कल में जल्दी उतरा था, आज भी आपका वक्त नहीं लूंगा, उसको वाज़ेह कर दूं, चूंकि आप हजरात वही हैं कि जो हमेशा आने वाले हैं, और वीकेंड के अलावा जो लोग हैं वही लोग आ रहे हैं जो हमेशा जुमरात की मजलिस में मेरी आते रहते हैं, ताकि उनकी ज़हनी तरबियत होती रहे, जो मेरा एक मकसद होता है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का। यही एक बात है। यकीन शिम्र को भी था आखिरत का, किसी को शक नहीं था, न कोई इनकार कर रहा था। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी नाजुक बात है और बहुत ही डेलिकेट बात है। शिम्र को भी यकीन था कि आखिरत, उसने आखिरत का इनकार नहीं किया था, इसी बिना पर वो लोग मुसलमान कहे जाते थे। उसको आखिरत का यकीन था कि मिलेगा, अल्लाह की जो है वो मिलेगा, हूर है, जन्नत है, सिरात है, सब उसे मालूम है, इससे अच्छा मिलेगा। जिस तरीके से हूर को मालूम था उसी तरीके से शिम्र को मालूम था, उसी तरीके से यजीद को मालूम था, ये सब है। और उसका यकीन भी था, शक नहीं था। तवज्जो कीजिएगा, बहुत नाजुक बात कह रहा हूँ, शक नहीं था। शिम्र को भी शक नहीं था कि आखिरत है कि नहीं है। वो जानता था कि ये लोग अल्लाह की तरफ से आए हुए हैं, ये अल्लाह के नबी हैं, ये 14 मासूम अल्लाह के खास बंदे हैं, हम जो कर रहे हैं वो गलत रास्ता है, अच्छी तरह जानता था। अगर न जानता होता तो गाफिल रहता, अच्छी तरह जानता था। मैं इस बात को किसी हदीस या कुरान से साबित नहीं करूंगा, सिर्फ शिम्र के एक फ़िक्रे से। तो वो इतना मकरू आदमी है, मलून, कि उसका नाम ज़्यादा नहीं लिया जा, मकरू इंसान इतना है बहरहाल। लेकिन वैसे क्यों यकीन था इस बात का, लेकिन क्या था, ईमान बिल गैब नहीं था। यकीन और है और ईमान और है। तवज्जो कीजिए, फ़िक्रा क्या था। जब जनाब, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, खाली एक बात वाज़ेह कर दूं अपनी मजलिस की तमहीद में, कि जब वो जनाब ज़ैनब की चादर छीन रहा था, जनाब ज़ैनब ने क्या कहा था, क्या तू आखिरत के अज़ाब से नहीं डरता, वहां भी तो तुझे कुछ मिलेगा। तो उसने क्या कहा था फ़िक्रा, उसने कहा था यजीद का मामला नकद है, वहां का मामला उधार है, यानी ये फौरन मिल रहा है, वो देर में मिलेगा। इसका मतलब उससे वो ये जानता था कि मिलेगा जरूर, यकीन था, लेकिन जो जल्दी है उसे ले लो फौरन, और वहां वाले को पता नहीं मिले कि न मिले, या मिलेगा तो देर में जो सामने है वो ले लो। मालूम शर्त ये होती है कि आदमी सब्र करे और यकीन रखे कि जो अल्लाह का वादा है आखिरत में उसे जरूर मिलेगा। तो ये भी गलत है, आखिरत तो बात की बात है, मरने के बाद की। जो इंसान अच्छा काम करता है उसको जिंदगी में उसका बदला मिल जाता है, यही मिलता है सर। इसीलिए कुरान मजीद की एक ही आयत ऐसी है जिस पर पूरी कायनात का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, मजहब का इनकार करने वाला हो, यहाँ तक कि मुल्हिद हो, मेटलिस्टिक हो, मादियत को मानने वाला हो, अल्लाह का इनकार करने वाला, आखिरत का इनकार करने वाला हो, कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, कोई हो, लेकिन कुरान की एक आयत ऐसी है कि जिस पर पूरी कायनात का हर इंसान मुत्तफिक है। वो आयत है कि फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि अगर कोई आदमी एक जर्रे के बराबर भी, अगर एक मिस्काल के बराबर भी खैर करेगा तो वो उसके सामने जरूर आएगा, और अगर वो शर करेगा तो वो उसके सामने जरूर आएगा। इस पर सब मुत्तफिक है। सूरह ज़िलज़ाल की आयत तो जो कर रहे हैं ना अपनी बात को, तो वहां का मामला उधार है। बस ये नहीं समझना कि आखिरत का मामला उधार है।
आदमी की जिंदगी तो इतनी जल्दी गुजरती है कि पता भी नहीं चलता। ये सबसे बड़ी बात है कि ये सोचे कि हमारे दाहिने हाथ में, और साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून, कि अल्लाह के मुक़र्रब बंदे वो हैं जो अमल खैर में जल्दी करते हैं। तो शैतान का एक हरबा ये भी होता है कि वो टलवाता है अमल खैर को, तौबा को टलवाता है और उस काम को जल्दी करवा लेता है जिसमें उस आदमी को गुनाह हो, जिसमें आदमी का नुकसान हो, जिसमें आदमी को परेशानी हो, वो काम जल्दी जल्दी आदमी कर लेता है। इसीलिए कहा गया, इसीलिए ये जो आप सुनते हैं कि बाल से ज़्यादा बारीक है आखिरत, सिरात मुस्तकीम बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज, तो क्या वहाँ सर्कस दिखाया जाएगा? सर्कस देखा है, लड़की चलती है ना लोगों, सर्कस नहीं दिखाया जाएगा वहाँ के ऊपर के बाल से ज़्यादा बाल, उसके ऊपर आप चले चले जा रहे हैं, वहाँ के ऊपर जो मंजर कशी की जाती है वो इस दुनिया के अंदर भी है कि इस दुनिया के अंदर इंसान को ईमान पर कायम रहकर अमल खैर करना बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज़्यादा तेज है। वो तो उन लोगों का दिल जानता है जो इस दौर के अंदर अमल खैर करना चाहते हैं कि अमल खैर क्या है। बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज, इसलिए इतना आसान नहीं कि आदमी को आराम से मिल जाए। समझो फरमा रहे हैं आप। तो उसी में यह हम नमाज से बच्चे को सिखा लेंगे, पहले हम अपने डालते हैं, पहले में दूसरे पहले अंग्रेजी पढ़ा लें, फिर उसका नमाज तो सीख ही लेगा कभी ना कभी, बड़े होकर सीख लेगा, नहीं पढ़ेगा तो पैसे जमा कर लेगा, कोई और पढ़वा देगा, तो उसमें ताखिर करते जा रहा है। अगर मैथमेटिक्स में कमज़ोर है तो मैथ का टीचर रख लेंगे, है ना। अगर वो इंग्लिश में कमज़ोर है, इंग्लिश का टीचर रख लेंगे, बायोलॉजी में कमज़ोर है, बायोलॉजी का टीचर रख लेंगे। लेकिन ये नहीं सोच सकते अरे मौलाना साहब कितना 150 रुपया, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मौलाना को 150 रुपया दे दें खाली कुरान पढ़ाने का, होता है कि नहीं होता है? मालूम है कि शैतान है जो इंसान को, और जब हाथ से निकल जाती है बात, वक्त निकल जाता है तो फिर पछताते हैं कि लड़का हाथ से निकल गया। तो ये शायद लड़का हाथ से निकल गया, लड़का हाथ से कोई निकलता नहीं, निकाला जाता है। आजकल के दौर में माँ बाप का कसूर ज़्यादा है, बच्चों का कसूर कम है। ये आप गौर कर लें, माँ बाप का कसूर ज़्यादा होता है, बच्चों का कसूर कम होता है। वजह ये कि अभी तक हमने इस्लाम को समझा नहीं। तो मैंने तो कल नमाज की थोड़ी सी बात छड़ी थी आपके सामने, वरना कोई नमाज मामूली अमल नहीं है, लेकिन मजलिस के वक्त नमाज होगी तो कभी ना पढ़ूंगा, ये आप समझ लीजिएगा। अगर मैं मजलिस पर नमाज कभी ना रोकूंगा। एक साहब ने कहा मुझसे, हमारे दोस्त की थी, कह ले कि वो मौलाना, एक साहब ने, खब्तुल आवाज़ लोग आजकल पैदा हो गए ना, मौलाना से कहा मौलाना अगर आपने अजान के वक्त तक मजलिस ख़त्म ना की, मैं बीच मजलिस में खड़े होकर अजान देना शुरू कर दूंगा। मैंने कहा मेरी मजलिस में न कीजिएगा, वरना नमाज जनाजा पढ़ा के फिर घर लौटूंगा। सलावत भेज दिया मौलाना। भाई सब अहले बैत के बारे में, लेकिन अज़मत नमाज तो इसका मतलब थोड़े अज़मत नमाज के मुनकिर, जो नमाज की अजमत को समझता है वो ज़्यादा नमाज नहीं करता सबके सामने, इसलिए कि अमल खैर छुपा के करना सबसे बड़ा अमल खैर। ये जाहिर करना कि हम अव्वल वक्त के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। पूछिए कि जो भी आदमी है, आप यकीन माने जितने नमाज के हिमायती मिलेंगे, 100 तो नहीं कह सकता, लेकिन 90% ऐसे लोग हैं घर में जाके अगर उनके देखें तो ना खुद अव्वल वक्त पढ़ते हैं, ना उनके घर वाले अव्वल वक्त पढ़ते हैं। इसलिए कि नमाज ना पढ़ना फिस्क नहीं है, दाढ़ी मुड़ाना फिस्क है। फिस्क कहते हैं उस अमल को जो कि जाहिर बजाहिर किया जाए। कोई नमाज नहीं पढ़ता, आप लोग को नमाजी जाहिर करता है, आप जानते हैं नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, ये बैठे आपसे नहीं पता नहीं ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, ये पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, पता नहीं मैं पढ़ता कि नहीं पढ़ता हूँ, आगे पढ़ा लेता हूँ खाली जुमा जुमा, लेकिन आपको तो नहीं मालूम है ना, आप नमाजी समझ रहे। तो छुपा के अगर आदमी अमल कर रहा है तो वो आदमी को फिस्क नहीं कहा जाएगा, वो फिस्क नहीं होगा। फिस्क का मतलब ये होता है खुल्लम खुल्ला गुनाह करना और गुनाह का ऐलान करना। इसलिए नमाज ना पढ़ना फिस्क नहीं है, दाढ़ी मुड़ाना फिस्क में आता है। इसलिए ये एक ऐसा अमल है जिसको आदमी छुपा नहीं सकता है। अभी तक तो हम यही नहीं समझे कि दीन है क्या चीज, दाढ़ी मुड़ी रहेगी इसकी फिक्र नहीं होगी। नमाज भी अव्वल वक्त, अभी नमाज अव्वल वक्त पढ़ना वाजिब भी नहीं है, सुन्नत है। नमाज पढ़ना वाजिब है, अव्वल वक्त पढ़ना थोड़ी वाजिब है, अव्वल वक्त तो सुन्नत है। वो जो फरमाने का नहीं फरमाने तो फिस्क नहीं है कोई आदमी के लिए, वो तारीख सलात घर के अंदर है, कहा गया। इसलिए नमाज अगर आदमी, आप किसी को बेनमाजी समझ नहीं सकते। जनाब ईसा के दौर में एक आदमी ने शराब पी ली और उसके बाद जनाब ईसा के सामने जब वो आया, एक आदमी ने शिकायत की, उसने कहा मैंने नहीं पी है। दूसरा आदमी जो गवाही दे रहा था वो कह रहा था इसने पी है। जनाब ईसा ने कहा कि तुझको इस बात के कहने का हक नहीं है कि उसने शराब पी है, इसलिए कि एक मोमिन अगर कह रहा है मैंने नहीं पी है तो मोमिन की बात पर यकीन किया जाएगा। तू उसके बारे में कौन होता है इस बात को कहने वाला कि उसने शराब पी है? जब वो अपने अमल को छुपा रहा है तो उसका इफ्शा न कर, अच्छे अमल को देख। आगे हर आदमी के अच्छे अमल को, बुरे अमल को। जनाब ईसा जा रहे थे, रास्ते में देखा कि एक बकरी है जो सड़ी हुई है, 3 दिन की मरी हुई, उससे महक आ रही है। तो लोगों ने कहा जनाब ईसा से कि साथियों ने कि इस बकरी में कितनी बू आ रही है। जनाब ईसा ने कहा उसका दांत नहीं देखते, सफेद सफेद कितना खूबसूरत लग रहा है। कहा कि बुरे पहलू को न देखने की आदत डालो, अच्छे पहलू को देखने की आदत। सलावत भेजना मोहम्मद अलैहि। तो मैं तमहीद में चंद बातें अर्ज कर दी आपके सामने।
اکثر میری تمہید میں ختم ہو جاتی ہے. تو داہنے ہاتھ پر نام، کل بھی میں نے آیت پڑھی ترجمہ نہیں کیا، پرسوں کی حدیث پڑھی ترجمہ نہیں کیا. لیکن ہر چیز کی تمہید اگر آپ سمجھ لیں، مجھ کو اکثر لوگ کہتے ہیں آپ تمہید میں وقت گزار دیتے ہیں. اگر آپ تمہید سمجھ لیں تو اس چیز کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی. تمہید اگر آپ سمجھ لیں، کوئی آدمی میرے ساتھ ہے مولانا بھائی، ایک صاحب ہیں بیچارے حیدرآباد کے ہیں، قبلہ آداب ہے نا، آگے بیچارے آگے بیٹھے ہے نا، تہذیب سے بیٹھے اور قبلہ کچھ ایسا کہنا. ایک آدمی آیا کہا مولانا صاحب کیسے ہیں آپ، تم کیسے ہو مولانا؟ ارے تم تو ہم لوگ بچپن سے جانتے ہی نہیں تھے کہ تم بھی کبھی بڑے کو کہہ سکتے ہیں نا. یہ تو سنا ہی نہیں ہم نے کہ بڑے کے لیے تم کبھی استعمال کیا جائے گا. تو کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ لفظ تو اکیلے بھی گالی کے برابر تھا. ایک زمانہ وہ تھا، اس کو کوئی تذکرہ نہیں کرنا ہے نا. ایک آدمی مولانا تم کیسے ہو بھائی، مولانا تم نے کھانا کھا لیا. اب آپ اگر ہوں گے حیدرآباد کے یا لکھنؤ کے تو آپ کو فون غصہ نہیں، دیکھو آدمی آگے مولانا آپ سے تم کہہ رہے ہیں نا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب میں نے کہا بھائی ایک آدمی دوسرے انداز کا آگے وغیرہ مولانا صاحب کیسے، اس نے گلے میں میرے ہاتھ ڈال دیا. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسے مولانا لوگ آتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ بیٹھے سرکار صاحب ہمارے دوست سے آگے گلے میں ہاتھ ڈال دیا. آپ نے دیکھا ابھی یہ کون سا آدمی مولانا گلے میں ہاتھ ڈال کے ایک دم اس طریقے سے آ کے بیٹھے ہوئے اکیلے. اب آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے، آپ 3 تاثر لے کے گئے، آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں معلوم، تمہید نہیں معلوم. میں نے بتایا بھی ایسا ہے کہ یہ جو آدمی 2 آدمی آئے تھے، اس میں ایک لکھنؤ کا تھا، وہ ایک حیدرآباد کے تھے جو تکلف میں ڈوبے ہوئے تھے. یہ تیسرا آدمی جو ہے وہ بیچارہ نیا کہیں کا ہے، کسی علاقے کا، جنگل کے علاقے کا، وہ ابھی مومن ہوا ہے. وہ اپنے تہذیب میں اور محبت میں مجھے تم کہہ رہا ہے. دیکھیے پہلے آپ غلط خیال لے کے گئے تھے، لیکن یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جو مولانا آئے تھے یہ مولانا کے بچپن کے دوست تھے، بہت دن کے بعد میرے اس لیے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے. تو معلوم ہے جب بیک گراؤنڈ معلوم ہو، تمہید معلوم ہو جاتا ہے تو بات کے سمجھنے میں دیر نہیں لگتی. ہر چیز کی جب تک اس کا بیک گراؤنڈ اور تمہید نہ معلوم ہو تب تک آپ اس کے بارے میں کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے. اسی لیے ہر چیز کا میں پہلے ہر چیز کی کتاب بھی پڑھتا ہوں تو اس مصنف کے بارے میں، جسے کہتے ہیں بٹوین دی لائنز، بٹوین دی لائنز جو آپ پڑھتے ہیں کہ عیسائی اس آدمی کے لیے کیا جھلک رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے. ہر چیز کا بیک گراؤنڈ معلوم ہونا بہت ضروری ہے. جب تک آپ آج کل کے جدید دور کے اندر اسی لیے کتابوں پر تحقیق کم ہو رہی ہے، لکھنے والوں کو زیادہ ہو رہی ہے. تب وہ کتاب معلوم ہوگی کہ وہ کتاب کیا تھی ہے نا. تو اس لیے میں تمہید زیادہ پڑھتا ہوں. تمہید کے بعد پھر دیر نہیں لگتی کسی بات کو سمجھنے میں. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی اس دور میں جو یہ بات دوسری طرف آ گئی تو میں عرض کرتا ہوں اس دور میں سب سے بڑی کتاب انشاءاللہ کل پرسوں عرض کروں گا، ایک اشارہ دے دوں. حضرت عمر کی تعریف میں جو سب سے بڑی کتاب لکھی گئی ہے، بڑی محنت سے شبلی نعمانی نے جو کتاب لکھی ہے تعریف میں، یعنی پورا زور لگا دیا ہے. تو اگر آپ غور کریں کہ ایک آدمی ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ حضرت عمر مر جائیں گے اگر میں نے ایک کتاب ان کے بارے میں پوری محنت کر کے نہ لکھی، اور پوری دنیا کی لائبریری چھان چھان کی کتاب لکھ رہا ہے، حتیٰ کہ صحیح بخاری کی روایت کو بھی غلط قرار دے رہا ہے ان کی تعریف کرنے کے چکر میں. تو اب اگر وہ آدمی برائی لکھ رہا ہے 4 سطر بھی حضرت عمر کی، تو اب آپ بیک گراؤنڈ کے بعد سمجھیں گے اتنے ہی برے تھے کہ جو اتنا بڑا عالم، یعنی شبلی نعمانی کی کتابیں تھے تو ہندوستان کے پاکستان کے کورس میں داخل ہیں یونیورسٹیز کے باقاعدہ. تو اتنا بڑا جید اس صدی کا عالم جس نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے کتاب نہ لکھی حضرت عمر کے اوپر تو اب حضرت عمر گئے دنیا سے، کوئی نہیں پوچھنے والا. تو اس نے الفاروق ایک کتاب لکھی، اس لیے کیا ہمارے امام نے ہم کو زندہ رکھا ہے اور ان کو ان کی قوم نے زندہ رکھا ہے. اس لیے کہ ہم کو امام نے بنایا ہے، ان کو ان کی قوم نے بنایا تھا ہے نا بھائی. تو اب سوچا اتنی بڑی کتاب لکھی، اتنی محنت سے پوری دنیا کی لائبریری چھان کے جہاں جہاں الفاروق میں فاروق اعظم کی جتنی تعریف ہوگی سب لکھ دو. اب اگر وہ کوئی بات لکھے تو اب یہ بات تو سوچی جائے گی کہ وہ 4 سطر بہت اہم ہوگی کہ جو آدمی صحیح بخاری کو بھی غلط قرار دے دے تو وہ اگر کوئی بات لکھے غلط تو کیسی ہوگی کہ یہ فلاں فلاں عادتیں ان کے اندر تھیں. تو میں نے کہا وہ موقع نہیں. لیکن البتہ یہ ضرور لکھتے ہیں کہ اتنے مہربان تھے کہ یہودی اور عیسائی کی عورتوں کے لیے بھی وصیت کر کے مرے تھے کہ ان کا خیال رکھنا. اتنے رحم دل تھے. اور اسی کتاب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کی طبیعت سے یہ بعید نہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ علی کو اور فاطمہ کو ان کے گھر والوں کے سمیت ہم آگ لگا دیں گے تاکہ یہ جل کے مر جائیں. یہ اسی کتاب میں. اب اس بیک گراؤنڈ سے آپ کو پتہ چلا کہ یہ اتنی بڑی روایت تھی، اتنی سچ ہے کہ وہ اس بات کو لکھنے پر مجبور ہوئے. اور طبیعت آپ دیکھیں کہ قرآن سے بالکل الٹی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین کفروا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت رکھتے رہتے ہیں اور آپس میں مومن ایک دوسرے کے لیے رحم کرتے ہیں. یا ان کا نظریہ بالکل الٹا ہے کہ اہل بیت کے لیے سخت نظر آتے ہیں، یہودی اور عیسائی کے لیے نرم نظر آتے ہیں. صلوات دے دیا محمد تو خیر والا کہ میں انشاءاللہ وہ کتاب لے کے آپ کو دکھاؤں. میں آج میرا موضوع یہ تھا کہ آپ پہلے جو میں مسلسل چیختا رہتا ہوں شروع سے
کہ اسلام کو سمجھ کے مانے، دین کو سمجھ کے مانے، دین کو عقل کے ساتھ مانے. خالی یہ نہیں کہ نماز آپ سیکھ رہے عبادت، جب تک آدمی دین اور اسلام کو سمجھ کے اپنے دل کے اندر اتار لے تب سمجھ میں آتا ہے کہ دین اور اسلام کیا ہے. میں نے حج کا ایک واقعہ آپ کے سامنے ایک عورت کا بیان کیا تھا نا، شاید آپ کو یاد ہوگا. جو حج میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بے ہوش ہو کے گرا، تو ایک عورت جب دوڑی، ایرانی تھی، تو جب وہ دوڑی تو اس نے اتنی دیر میں اپنا دستانہ نکال کے پہن لیا، اس لیے کہ نامحرم کو اٹھانا ہے. یاد ہوگا آپ کو. جب تک ہم دین کو سمجھیں گے دین ہے کیا چیز، تب تک دین عقل سے سمجھا جاتا ہے. آئیے میں آپ کو جنگ خندق میں دکھاتا ہوں. اگر آدمی عقل سے سمجھتا ہے تو محنت اسے کم پڑتی ہے، اجر اسے زیادہ ملتا ہے. اور جب آدمی عقل سے عمل نہیں کرتا تو اسے محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اجر کچھ بھی نہیں ملتا. کم مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. ہم ابھی دین سمجھیں گے، ہم سمجھیں گے نماز پڑھ لو دین ہے، روزہ رکھ لو بس یہی دین ہے. ارے دین سمجھیے کہ پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، نماز بالکل شارٹ کر کے دوڑتا ہے، آج اتنی جلدی نماز کیوں پڑھا دی آپ نے؟ رسول اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے پڑھا دی کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اس کی وجہ مجھے معلوم کرنی تھی کہ اس بچے کو کیا تکلیف پہنچ رہی. اور جو فرمایا آپ نے حقوق انسان، نماز جہاں توڑ سکتے ہیں کہاں توڑ سکتے ہو. اگر تمہیں اس بات کا شک ہے جس سے قرض لیے وہ بھاگ جائے گا، آپ کسی سے قرض لیے تھے وہ جماعت میں پیچھے آ گیا، اب معلوم ہوا کہ وہی بھاگ جائے گا تو ملے گا نہیں، اتفاق سے معصوم میں آ گیا تھا، نماز توڑ دیجیے، اس کو پکڑ لیجیے. نماز توڑنے کے جو موقع ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی قرض لے کے بھاگ رہا ہو، یقین ہو کہ اگر میں نے نماز نہ توڑی تو وہ قرض لے کے بھاگ جائے گا، تو فوراً نماز توڑ کے اس کو پکڑ لیجیے آپ، اس لیے کہ وہ مومن کا پیسہ لے کے جا رہا ہے. تو جو فرماتے چلے جا رہے ہیں آپ کے نہیں چلے. یعنی مطلب یہ کہ دین اور اسلام کو ہم سمجھ کر مانیں، اور سمجھ کے ہم نے نہیں مانا، توجہ کیجیے کہ میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں. جگہ میں سمجھ کر نہیں مانا تو نمازیں بڑھتی جا رہی ہیں. پڑھی کہ نہیں؟ پہلے سے ماشاءاللہ بہت نمازی ہو گئے ہیں، کراچی میں، بمبئی میں، لاہور میں، لکھنؤ میں، الہ آباد میں، امریکہ میں، شکاگو میں، نیو یارک میں اور وغیرہ وغیرہ، واشنگٹن میں، ادھر ادھر لندن میں نمازی بڑھتے جا رہے ہیں. کتنے نمازی ہو گئے؟ پڑھے نا، نمازی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، خدا کرے بڑھتے رہے. روزے دار بھی پہلے سے زیادہ پڑھ رہے ہیں، افطار دار بھی پڑھ رہے ہیں. کچھ روزے دار ہوتے ہیں، کچھ افطار دار ہوتے ہیں. نماز روزے دار وہ ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، افطار دار جو ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں بھائی کہ کیا روزہ چھوڑا ہے تو کیا افطار کا بھی ثواب چھوڑ دیں. ایک ثواب تو ملنی چاہیے نا، صلوات بھیجتے ہیں ایسا نہیں. ثواب اس لیے افطار جو رکھا جاتا ہے وہ نماز میں آنے والوں کے لیے ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ روزے داروں کے لیے نہیں ہوتا ہے. اس لیے کبھی آپ اس میں شک، ایک صاحب تھے وہ سحری ضرور کھاتے تھے لیکن وہ روزہ نہیں رکھتے تھے. لوگوں نے ان سے پوچھا آپ سحری کھاتے روزہ نہیں رکھتے؟ کہنے لگے کہ میں سحری اس لیے کھا لیتا ہوں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں بالکل کافر ہو جاؤں، روزہ چھوڑا ہے تو سحری بھی چھوڑوں گا. صلوات بھیج جاؤں تو نمازیں بڑھتی جا رہی ہیں، روزہ بڑھتا جا رہا ہے. حج ماشاءاللہ حج کو پیسہ بڑھ رہا ہے تو حج بھی بڑھ رہا ہے نا، زکات بڑھتے چلی جا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھٹ کیا رہا ہے؟ غور کیجیے، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ میں مجلس کے وقت کسی قیمت پہ نماز نہیں اگر رک جاؤں تو رک جاؤں گا، لیکن ویسے نہیں روک سکتا، اس لیے کہ مجلس تربیت ہے ہمارے ذہنوں کی، مسائل کو بتاتی ہے. مجھے معلوم ہے جو اول وقت پڑھنے والا ہے وہ نہیں، اگر آمدن نہیں پڑھوں ہوتا ہی، لیکن میں ٹھیکیدار کھڑے پہ اسلام سمجھو، سمجھ کے مانو. نماز بڑھتی جا رہی ہے، کوئی بات بغیر ٹھوس پروف کے نہیں کرتا الحمدللہ. آپ تو روزہ بڑھتا جا رہا ہے، حج بڑھتا جا رہا ہے نا. 47 میں انڈیا پاکستان آزاد ہوا تھا نا، 47. اچھا 47 سے لے کے آج تک اس سال تو 50ویں سالگرہ منائیں گے نا، 50 ایئرس ہو گئے. پہلے نماز بہت بڑھ گئی. پہلے تو ہمارے علماء بتاتے ہی نہیں تھے نماز کیا ہے. پہلے علماء بیوقوف تھے، ہم تو آج بڑے عقل مند پیدا ہو گئے نا. پہلے تو روزہ بتانے نہیں تھے، اب تو بتانے لگے ہیں. ٹھیک ہے، تو نماز بڑھ گئی، روزہ بڑھ گیا، خمس بڑھ گیا، حج بڑھ گیا، سب بڑھ گیا، تلاوت بھی بڑھ گئی. اور ایک طرف جو دوسرا پہلو نہیں دیکھا جو اسلام کا سب سے بڑا پہلو تھا، کیا ماں باپ کا احترام ویسے ہی باقی ہے جیسا پہلے تھا؟ کیا بیوی بچوں کا شوہر خیال ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے پہلے کرتے تھے؟ کیا بیوی میاں کے تعلقات ویسے ہی احترام کے ساتھ رہ رہے ہیں، محبت اور پیار کے ساتھ جیسے پہلے ہوتے تھے؟ کیا طلاقیں پہلے جتنی ہوتی تھی اس سے کم ہو گئی ہیں؟ کیا خلا جتنے پہلے ہوتے تھے اس سے کم ہو گئے ہیں؟ پہلے تو ایک طلاق ہوتی تھی، معلوم ہوتا ہے خاندان میں ایٹم بم پھٹ گیا ہے. اور تو پٹاخے کی طرح بھی اہمیت نہیں رکھتا تھا نا. پہلے خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تھا تو پہلے ایسا ہوتا تھا. اب یہ کیا ہو گیا کہ نماز بڑھتی چلی جا رہی. میں پرچہ سے نکالنے کا عادی نہیں ہوں لیکن آج نکال لیا. آپ کا امتحان لینے آئے گا، 5.5 سال پرچے بنائے نا، تو بہت اطمینان سے بات کروں. مجھے معلوم ہے کہ آپ دوست کے، میں آپ سے دیکھیے آپ، میں نے بات سب چیز بڑھ رہی ہے اور روح اسلام ختم ہوتی جا رہی ہے. میں آپ کے سامنے ایک روایت سے رسول خدا کے بیان کرتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون سا عمل ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے فضائل پڑھوں گا. آپ گھبرائے نہیں.
पैगंबर फरमाते हैं या अली, 1000 एक इंसान एक अमल ऐसा है जो अगर अंजाम दे तो उसको 1000 शहीद का सवाब मिलेगा। 1000 शहीद का सवाब उसके लिए मुअय्यन करता है। हर कदम पर उसके लिए हज और उम्रे का सवाब अल्लाह अता करता है। और जो करें आप, 1000 हज और 1000 उम्रे से वो अमल बेहतर है। फिर आगे आ जाएंगे आप। अरे पास इम्तिहान लिया है तो आप लोग इम्तिहान नहीं ले रहा है, अल्लाह इस बात में करें। मैं बता रहा हूँ कि इस्लाम समझे। लोग कहते हैं मौलाना नमाज के मुखालिफ है। नमाज के नहीं मुखालिफ है, तुम्हारी बीवी के मुआफिक है, तुम्हारे बच्चों के मुआफिक है, ताकि तुम दीन समझ सको। नमाज पढ़ते चले जा रहे हो, खट्टा पढ़ता चला जा रहा है, घर में जाते हो तो ना बच्चों से सही बात करते ना बीवी से सही बात करते। तो मैंने कहा ना ये चीज़ बढ़ गई, वो चीज़ घट गई, जो है इस्लाम तो जो करे मैंने कहते। और वो ये मुल्ला अहमद नराकी जो मारिफत की आला मंजिल पर थे, अयतुल्लाह खुमैनी इनके हवाले बहुत कोट करते हैं अपनी किताब के अंदर। तो वो जो मारिफत की इरफान की मंजिल के ऊपर थे, जो सूफीज़्म की मंजिल पर थे, इसे कहा कहते हैं कि हर कदम पर उसके लिए हज और उम्रा और अपने घर में 1 घंटे की खिदमत करना 1000 साल की इबादत से बेहतर, और 1000 हज और उम्रे से बेहतर, 1000 गुलाम आज़ाद करने से बेहतर, 1000 मरतबा जिहाद करने से बेहतर। और 1000 साल की इबादत कौन सी मालूम है? ऐसी इबादत जिसमें आदमी दिन में रोज़ा रखा हो और रात में इबादत की, ऐसी इबादत है। 1000 मरीजों की अयादत से बेहतर, 1000 नमाज जुमा से बेहतर, 1000 मुर्दों के जनाजे में शिरकत करने से बेहतर, 1000 भूखों को खाना खिलाने से बेहतर, 1000 आदमियों को कपड़ा खिलाने से बेहतर, ज़बूर, तौरात और कुरान मजीद की तिलावत करने से बेहतर, 1000 असीरों को आज़ाद कराने से बेहतर। समझ रहे हैं? 1000 घोड़े राह खुदा में भेजने से बेहतर, 1000 ऊंट मिस्कीनों को देने से बेहतर वो अमल है। और जो फरमाने कि नहीं आप, ये कौन सा अमल है? 1000 हज, 1000 उम्रा और तौरात की तिलावत से बेहतर, और ज़बूर की तिलावत से बेहतर, और कुरान की तिलावत से बेहतर, और इंजील की तिलावत से बेहतर। और अल्लाह उस सब्र का अजर अता करेगा जो उसने जनाब याकूब, जनाब दाऊद और जनाब मूसा को अदा किया था। वो अजर उस बंदे को अदा करेगा। ये इतना 1000 हज, 1000 उम्रा, 1000 घोड़े, 1000 ऊँट, 1000 पानी पिलाने का कौन सा अमल है? आप जरा बता सकते हैं? बता दो, कोई बात नहीं, मैं आपको ये थोड़ी कहूँगा माज़ल्लाह आपको मालूम नहीं, मुझे को नहीं मालूम था आज तक। तो ये अमल सोच लें, कौन सा अमल हो सकता है? किसी के साथ इंसाफ करना, ये तो एक फैसले की बात है, हर आदमी थोड़ी। कोई बड़ा अमल नहीं। जो आदमी अपने घर में अपनी ज़ौजा का हाथ बटाएगा घर का काम करने में, अल्लाह उसको ये सब सवाब एक वक्त में अदा करेगा। किताब रखी है, आगे दिखा दीजिएगा। देखिए दिल से आ रहे कह रहे सलवात भेज दिया मोहम्मद। और जो अपने अहलो अयाल की खिदमत करेगा, जो अपने अहलो अयाल की खिदमत करेगा, इस्लाम सिर्फ इसीलिए आया था कि फैमिली लाइफ को मेंटेन करे। जो अपने अहलो अयाल की खिदमत करेगा, अपने घर वालों के लिए रिस्क कमाएगा, वो 1000 साल की उसकी इबादत और इतने अमाल से बेहतर होगा। और ये किस वक्त फरमाया था? ये उस वक्त पैगंबर ने फरमाया कि जब मौलाए कायनात को देखा कि जब आप घर में दाखिल हुए और ये देखा कि जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा पतीली लेकर, बर्तन लेकर चूल्हे के पास बैठी हुई पानी गर्म कर रही है। मौलाए कायनात दाल के अंदर से गंदगी निकाल के साफ कर रहे हैं, दाल चुन रहे हैं जिसे आप कहिए, और घर में दोनों मिलकर खाना पका रहे हैं। उस वक्त पैगंबर ने आने के बाद ये पूरी हदीस इरशाद फरमाई थी। बार बार मैंने उसमें से हटा दी, या अली कहकर, या अली तुमको मालूम है इसका क्या सवाब है, इसका क्या सवाब है। अपनी बेटी समझ के नहीं करते, उनकी बेटी को कोई आराम दे देगा। अगर हम इस्लाम समझते तो ये समझते कि बीवी बच्चों से मोहब्बत करने का कितना वो होता है। और इसके लिए सोच लीजिए कि अहले बैत भी उसके नहीं हो सकते जो अपने अहले बैत का नहीं है। जो अपने अहले बैत का नहीं है, अहले बैत भी उसके नहीं हो सकते। पहले अपने अहले बैत का ख्याल रखो। इसीलिए अल्लाह ने भी लफ्ज़ अहले बैत रखा है। ये नहीं कहा कि ये बादशाह है, ये सुल्तान है, ये हाकिम है। सब अल्लाह कह सकता था कि हम जिन्हें भेज रहे हैं ये बादशाह है, ये हाकिम है, ये फला है, सदर है, हेड है, अमीर है, रईस है। सारे अल्फाज छोड़ के सबके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? लफ्ज़ अहले बैत, ताकि वो तुम्हारे घर के लिए आइडियल बन के आए। जब आदमी समझे तो अपने घर के सबसे बड़ा इंसान के अपने, इसलिए नमाज में क्यों इसका कि जब तक दीन समझ के नहीं मानोगे तो क्या फायदा होगा कि नमाजें पढ़ते जा रहे हो, तलाक़ें बढ़ती जा रही हैं, रोज़ा रखते जा रहे हो,
اور گھر کے تعلقات خراب ہوتے جائے، دین کو سمجھے. یعنی ابو دردہ غالباً کا نام ابو دردہ، پیغمبر نے، آپ سوچیے، ہم تو سوچتے ہیں خاک شفا رکھ لے، خاک شفا رکھنا زیادہ ہوا ہے یا پیغمبر کے روضے سے مس کیا ہوا کپڑا. چلیے خاک شفا کی خصوصیت الگ کر لیجیے، مثال اچھی نہیں لگ رہی ہے. پیغمبر کے روضے سے مس کیا ہوا کپڑا کفن میں رکھنا زیادہ بہتر ہے کہ پیغمبر خود جنازے کو کاندھا دیں، پیغمبر خود مٹی دیں، پیغمبر خود قبر میں اترتے وقت ہوں، پیغمبر خود نماز پڑھیں. آپ بتائیے ایسے آدمی کے بارے میں کوئی شک ہے؟ اسلام کو کھیلنا بتائیے. اور پیغمبر کے اتنے جلیل القدر صحابی کے پیغمبر ان کو کاندھا دے رہے ہیں مرنے کے بعد، اور پیغمبر نے نماز پڑھائی، پیغمبر یوں کاندھا دے رہے تھے آگے بڑھ بڑھ کے ان کے جنازے میں آگے کہ پیغمبر کی ابا پیچھے گر جاتی تھی، اصحاب ڈالتے تھے، پیغمبر نکال دیا. ابا آپ کی گری چلی جاتی تھی، پیغمبر دوڑ دوڑ کے ان کو جنازے میں کندھا دے رہے تھے. پیغمبر مٹی دے رہے تھے، پیغمبر نے نماز پڑھائی تھی، پیغمبر نے قبر بنائی تھی، سب بنا کے پیغمبر واپس آتے ہیں. وہ ان صحابیوں میں سے نہیں تھے جن پر ہم لعنت بھیجتے ہیں. پیغمبر کے جلیل القدر صحابی، پیغمبر کی خدمت کرنے والے، یعنی پیغمبر کے سپیریئر صحابی میں سے تھے. اس کے بعد جب لوگ دفن کر کے آتے ہیں، پیغمبر سے پوچھتے ہیں رسول اللہ کتنے اچھے آدمی تھے. پیغمبر نے کہا چپ رہو اس وقت، اس لیے میں خاموش بیٹھا ہوں کہ ان پر عذاب نازل ہو رہا ہے. یا رسول اللہ آپ کے اتنے عمدہ صحابی، اتنے اچھے صحابی ہیں، ہم لوگ تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایسے عبادت گزار اتنے اچھے، ان پر عذاب اس وقت نازل ہو رہا ہے برزخ میں. آپ نے ان کو جنازہ میں کندھا دیا، آپ نے نماز پڑھائی، آپ نے ان کو قبر میں اترتے ہوئے دیکھا، تو یہ اتارے یا نہیں یہ مجھے نہیں یاد، بہرحال مٹی دیا اور سب کیا، اس کے بعد ان پر عذاب نازل ہو رہا ہے. کہا ہاں. کہا ایسے عبادت گزار اتنے اچھے، ہر وقت آپ کے ساتھ جہاد میں اس میں. کہا ہاں سب اچھا تھا، لیکن بیوی بچوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا، اس لیے عذاب نازل ہو رہا ہے. تو جو فرمایا آپ نے یہ نہیں فرمایا. وہ مرد ہی کیا ہے جو عورت سے لڑتا رہے، وہ مرد ہی کیا ہے جو عورت سے لڑتا رہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. تو چاہے ہماری ماں بہنیں یا ہمارے لوگ سمجھ لیں، اکثر لوگ ہیں نا بیچارے جب نماز اگر سر پر ٹوپی رکھ لی اور اگر لڑکی نے سر پر دوپٹہ ڈال لیا سفید نماز پڑھنے میں، وہ اپنے کو نمازی سمجھنے لگے، آپ نے کو سمجھنے لگے. نمازی نے دین کو سمجھ بوجھ کے مانے عقل کے ساتھ. بہت کوئی عمل واجبات کو چھوڑ کر کوئی عمل، اس عمل کا پورا چیپٹر، کوئی عمل اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ان کی تربیت کے ساتھ کے لیے سلوک کرنے کا جو آدمی کا عمل ہے. جو تم اللہ کہتا ہے ہم سب گناہوں سے معاف کر دیں. ہم نے تو سوچے اپنی ذرا سی بات، دنیا میں ہر ایک بات، آفس میں 25، آفس میں اگر اپنی باس ایک عورت ہو جائے اس کی 20 بار برداشت کر لیتے ہیں، گھر میں آ کے بیوی کی بات ایک بھی برداشت نہیں کرتے. یہ عورت باس ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور خدا نہ خواستہ اگر عورت باس بن گئی بس پاس مانے ہوتے ہی خوف کے عربی میں لا باس. تو اگر وہ عورت باس بن گئی تو ختم ہو، اس کے بعد تو اس کی 25 بات سنیں، بیوی کی بات نہیں برداشت کر سکتے. اگر آدمی اس عمل خیر کا خیال کر لے اور سمجھ لے تو میں تو ایک جملہ ہمیشہ پڑھتا ہوں، ہندوستان میں لوگ بہت ہنستے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اکثر کہ امام بارگاہ اور مسجد کی کمیٹیوں میں جتنے لوگ ہیں سب بیویوں سے پریشان ہیں، تبھی آگے یہاں دل بہلاتے ہیں، اور انہیں کوئی نہ امام بارگاہ سے مطلب ہے نہ مسجد سے مطلب ہے. صلوات دے دیجیے آپ کو. بچپن سے ساری انجمنیں دیکھی ہیں، سرپرستی کی ہے، کسی کے صدر کسی کے فلاں تو میں تو دیکھا. بہرحال اس لیے یہ معمولی بات آپ نہ سمجھیں کہ آپ چھوڑ دیں. دعا تمہارے دعا مشغول جو ہے وہ آپ کے سامنے دھن سے پڑھنا کوئی کام نہیں آئے گا. کہا گیا اگر ایک آدمی اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کو آرام دیتا ہے تو اس کے بدن میں جتنے بال ہیں اللہ ہر ایک کے بدلے میں 1000 نیکیاں اس کے لیے لکھتا ہے. یہی تو میں کہتا ہوں کہ انسان کتنا بیوقوف ہے جو اسلام کو نہیں مانتا. اگر آپ یہ سب کام کریں گے تو اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اسلام کو ماننے میں تو یہی تو فائدہ، یہاں بھی فائدہ اور وہاں بھی فائدہ ہے. لیکن آپ بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، فیملی اچھی ہوگی، بچے اچھے ہوں گے، بچی اچھی ہوگی، تو اللہ کا کیا ملے گا؟ آپ کو یہاں بھی فائدہ اور وہاں بھی فائدہ. اگر سمجھ کے مانو گے تو آرام ملے گا. یہ نہیں کہ خالی جو عبادت کی چل گئی ڈنڈا مارو چلو نماز پڑھنے کے لیے. دین اسلام کا سب سے بڑا انسان کا سرمایہ یہ ہے کہ وہ ایک نیک اور باعمل اولاد کو اس دنیا میں چھوڑ کے دنیا سے جائے. ان کا سب سے بڑا سرمایہ، اس سے بڑا کوئی کار خیر نہیں. ان باعمل اولاد کو چھوڑ کے دنیا کے اندر. اب ہماری کیا تھی، اور عورتوں کو بھی یہی خیال رکھنا چاہیے. عورتوں کو یہی ہوتا ہے، پہلے یہ تھا کہ عورتوں کی آواز مردوں پر بلند ہی نہیں ہوتی تھی، اور اب اچھا آپ سمجھ جاتے سمجھیں گے آپ بڑے سے. پہلے تو عورتوں کی آواز مردوں پر بلند نہیں ہوتی تھی، اب بلندی پستی کا سوال ہی نہیں ہے. اگر بیچارہ مرد بولے تب نہ بلندی کا سوال پیدا ہوتا ہے. ادھر خاموشی ادھر بولنے ہی بول رہا ہے. صلوات ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیں کہ آپ کی بیوی کے تعلقات کیسے، اس لیے آپ نے تو لو میرج کیا ہے. کہنے لگے ہاں لو میرج تو میں نے کر لیے. پہلے ایسا تھا
کہ ہم بولا کرتے تھے، مستقل وعدے کیا کرتے تھے، بیوی ہماری سنا کرتی تھی، جب شادی ہو گئی تو 6 مہینے تک وہ بولتی تھی، ہم سنتے تھے. اب عالم یہ ہے کہ ہم دونوں بولتے ہیں، محلے والے سنتے ہیں. صلوات دے دیا میں آپ کے سامنے یوں نہیں رک رہا ہوں، میں رکتا ہوں اس لیے کہ مجھے اس بات کو احساس ہے کہ آپ احادیث دیکھیں کہ اپنے اہل و عیال کے لیے، یعنی نبی کے لیے، تو میں آپ کو اٹھا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ اس کہ نبی کا آیا ہوا عذاب، نبی کا وعدہ کبھی ٹلا نہیں ہے. نبی کا وعدہ، نبی کا بیٹا پہاڑ پہ جا رہا ہے لیکن نبی کا عذاب نہیں ٹلا ہے. ہم اپنی زندگی میں نماز روزہ پڑھ لیتے ہیں بس اللہ اکبر سبحان اللہ، لیکن اس کو غور نہیں کرتے. فلاں آدمی کے مجھے اس کو اب یہی مثال یاد آ رہی تو فلاں آدمی کیا، وہ تو کھوجا ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. یہ جملہ میں تو سید ہوں، وہ تو فلاں ہے، وہ کیا بیٹا، وہ تو جلاحہ ہے، وہ تو میراثی ہے، گناہ کبیرہ ہے. کسی کو یہ کہنا، کسی کو کسی رخ سے حقیر. ابو ذر کا جیسا صحابی، اس کے منہ سے خالی اتنا نکل گیا کہ بلال حبشی، پیغمبر نے ابو ذر سے بات نہیں کی. ابو ذر کا جو 9 درجے پر ایمان تھا، کہتے فلاں آدمی پیغمبر، اچھا یعنی بلال حبشی کہہ دیا، حبشی کا لفظ ان کو استعمال کر لیا ذرا زور سے آواز سے، تو پیغمبر، اور وہ بھی ابو ذر ایسا صحابی کہ پیاس سے تڑپ رہے تھے ابو ذر، اور ان کو راستے میں ٹھنڈا پانی ملا. رسول خدا کا قافلہ آگے بڑھ چکا تھا اور اس کے بعد ابو ذر نے پانی لیا اور کہا کہ میں پانی نہیں پیوں گا جب تک کہ رسول خدا کو نہیں پلاؤں گا. جب رسول خدا کے سامنے گئے تو ابو ذر بے ہوش ہو گئے پیاس کے مارے. اب کہا کہ تم نے پانی کیوں نہیں پیا؟ کہ جب آپ نے نہیں پیا تو میں کیسے پی لیتا. ایسا صحابی تھا. رسول خدا نے منہ پھیر لیا اور ابو ذر سے یہ کہا کہ اے ابو ذر، جہالت کی بات اب تک تم نے نہیں چھوڑی. یہ ہے جہالت جو میں پہلے دن سے لے کے چل رہا ہوں. جہالت کا تعلق پڑھنے لکھنے سے نہیں ہوتا ہے، جہالت کا تعلق عمل سے ہوتا ہے. یہ کہا اب تک تم نے جہالت کی بات نہیں چھوڑی، تو تم نے اس کو بلال حبشی کہہ دیا. کسی طریقے سے، کسی رخ سے، کسی انسان کو کسی رخ سے، اور وہ بھی اس اعتبار سے کہ جو مومن ہو چکا ہے، حقیقت سمجھنے کسی کو رائٹ نہیں سمجھ. میرا موضوع یہ ہے کہ اسلام سمجھیں، خالی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جھاڑنے سے نہیں چلے گا. جب نماز پڑھ لیا اس کے بعد کہ انسان کو آخر فلاں فلاں کیا، تم تو کل وہ تھے، کل تو تم بڑے ہی تھے. ارے وہ جب مومن ہو گیا تم نے اس کو کہتے، رسول خدا نہیں کہتے اس کو، تم کیا کہو؟ یہ معمولی بات نہیں. جب تک آپ اسے سمجھیں گے نہیں دین کو، اختلافات بڑھتے جائیں گے. آپس کے اختلاف باہر کے ہم سمجھے ہی نہیں. ہم بہت بڑے نمازی، ہم تو مجلس کر رہے ہیں، ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں، تو عذاب ٹلا نہیں ہے. اس لیے مسلسل میری مجلس کا یہی عنوان رہے گا اس کے اندر، اور میں اس پر ٹچ دیتا رہوں گا کہ آپ پوری کوشش کریں اس کے آپ کے اہل و عیال کی زندگی، گھر کی، ماں باپ کی، بھائی بہن کی زندگی آپ کی اچھے سے اچھی ہو. اور جو فرمانے کہ نہیں بھائی شوہر ایسی حرکت کرتا ہے کہ عورت جو ہے وہ نفرت کرنے لگتی ہے کہ اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتی. ایسے تو عورت کو نہیں، کسی کو پڑی کسی سے کہ جس سے محبت پیدا کی گئی، ان کو اس سے 10 سال کی زندگی کے بعد نفرت پیدا ہو جائے. اگر آپ آدمی نے وقت دینے میں کمی کی ہوگی تبھی تو نفرت پیدا ہوگی. نفرتیں اسی تو وجود میں آتی. اس کے بعد لوگ تو اتنے، اس کے لیے لفظ کمینہ کے علاوہ کوئی لفظ نہیں، اتنے ذلیل ایسے آدمیوں کی غیبت مستحب ہے. توضیح المسائل میں دکھا دوں گا، آئیے گا آپ میرے پاس. آغا محسن حکیم کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے، اللہ میں لکھا ہے، جو آدمی اپنے اہل و عیال بیوی بچوں پر ظلم کرتا ہے اس کی غیبت مستحب قرار دی گئی ہے. مستحب عمل جو باعث ثواب ہے. مناج السالین نے لکھا جو اپنے بیوی بچوں کو اذیت پہنچاتا ہے. اب اس پہ ایک اور نیا طریقہ سننے میں آتا ہے کیا کہ صاحب دوسری شادی کر لیتے ہیں، پہلی والی سے نہ ملتے ہیں نہ چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہیں پریشان کریں گے. اس کے بعد نماز میں سب سے آگے اقامت کرنے والے ایسے لوگ اکثر نظر آتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، عذاب نہیں ٹلا. آپ کی تقریر ختم کر رہا ہوں چونکہ میں نے کل سے طے کر لیا، دیر نہیں لگاؤں گا. میری بھی گھڑی کے اوپر نگاہ، آپ گھبرائے نہیں. عذاب کبھی ٹلا نہیں. جناب نوح کا بیٹا تھا، نبی کا بیٹا تھا. پیغمبر نے کہا کہ پروردگار میرا بیٹا ہے. اللہ نے کہا تمہارا بیٹا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن نوح، جاہلوں کی جیسی بات مت کرو. لیسا من اہلی کہ تمہارے اہل سے نہیں. لیکن ایک مرتبہ، مجھے نبی کا نام نہیں یاد ہے، مشہور نبی ہے، عذاب کا بس عذاب آنے والا ہے، فائنل ہو گیا عذاب. سارے کے سارے لوگ کعبہ جو اتنے مومن صاحب خالی کر دو، سب نکل گئے. جیسے نوح کی کشتی میں آئے تھے، سب پورا علاقہ چھوڑ کے نکل گئے، سب لوگ چلے گئے. عذاب کا وقت معین ہو گیا. سب نہایت بدتر لوگ تھے، نہایت ذلیل تھے، نبی کو بہت پریشان کیا تھا. عذاب کا وقت نبی بھی چلے گئے، ساتھ میں ان کے گھر والے بھی چلے گئے، ان کی قوم بھی چلی گئی، سب چلے گئے. بچے کون تھے؟ نبی کے جو خلاف تھے وہی تو بچے تھے. اب جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں کے اوپر عذاب ہی نہیں آیا. عذاب ٹل گیا. عذاب ٹل گیا. کہاں عذاب ٹل گیا؟ کہا یا اللہ، یہ تو عذاب تو نے معین کیا تھا، یہ عذاب ٹلا کیسے؟ پروردگار تو عذاب آنے والا تھا، کیوں نہیں آیا؟ کہ ایک کارپینٹر رات میں بیٹھا ہوا اپنے اوزار لے کر، جس کو آپ ہتھوڑی وغیرہ کہتے ہیں، اور کیل وغیرہ لے کر اپنے اہل و عیال کے لیے، روزی کے لیے محنت کر رہا تھا. اے میرے پیارے نبی،
کیا میں خدا ہو کر یہ گوارا کر سکتا ہوں کہ جو آدمی رات میں بیٹھ کر اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کمانے کے لیے محنت کر رہا ہو اس کے علاقے پر میں عذاب نازل کروں؟ آپ نے اس پہ ایک بات نہیں غور کی جو میں آپ کے سامنے فقرہ کہنا چاہتا ہوں. فقرہ یہ کہہ رہا ہوں کہ عذاب آ کے اللہ اس کو بھی بچا سکتا تھا، لیکن اس کے ایک عمل کا اتنا اثر ہوا کہ صرف اس کو عذاب سے نہیں بچایا، جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے شہر میں سب کو اللہ نے عذاب سے بچایا. صلوات دیں گے محمد علیہ وسلم. کیوں؟ کہ اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کر کے روزی کما رہا تھا. اور جو فرمایا میں بھی باہر رہتا ہوں تو آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے نہیں، سب کو آدمی سوچتا ہے یہ بھی کار ثواب ہے، کیوں کہوں گے بڑے خلوص سے، بلا وجہ کیوں کہوں؟ خلوص تو آج کل ڈائلاگ بن گیا خالی. نہیں، اس لیے کہ ہر بات کو یہ سمجھے کہ اسلام ہماری تکلیف کیا معین کرتا ہے. ایک بلیف میں تو میں آپ کے سامنے وہ نہیں ہوگا، لیکن اپنے مزاج میں اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے نرمی پیدا کرنے کی عادت ڈالی. اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ شوہر کے لیے نرمی پیدا کرنے کی عادت ڈالیں. ہم بھی مولوی کو زیادہ ہی عورتوں کی حمایت کرنے لگے ہیں، جتنی ضروری اتنے. ایسا تو نہیں ہے کہ تالی ایک ہی ہاتھ سے بجتی ہے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ خیال کریں. اس لیے ایک چیز تو میں نے اب قانون کی کتاب سے نکال دی، اخلاقی قانون سے. اب عورت سب برداشت کر لیتی ہے، 3 چیز تو عورت سے برداشت. 3 تو بیچاری سے مصیبت یہ ہو گئی، ساس سسر نند. 3 تو جیسے لگتا ہے کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں. سب سے بڑے جو دشمن اوپر سے اترتے ہیں شادی کے بعد وہ ساس سسر اور نند بھاوج کے لیے کبھی کو. یہ تو اب سوچنے ہی نہیں چاہیے کہ بن سکتا ہے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ دخل نہ. اسی لیے ایک آدمی نے سوچا کہ ہم اپنی لڑکی کی شادی ایسی جگہ کریں گے جہاں کم سے کم ساس پہلے مر گئی ہو. انہوں نے جلدی سے شادی ایک جگہ دیکھا اور لڑکا بھی بڑا اچھا تھا، ایسی جگہ شادی کر دی کہ جہاں کے اوپر ساس نہیں تھی. جیسے ہی ان صاحب نے اپنے لڑکی کی شادی کیا فوراً دوسری اپنی نکل لی، ساس آگے سوتی لی. اور جو کیا ہے تو یہ میرے کہنے کا مقصد ہے. یہ آج کل تعلقات بھی مولا کائنات کیا فرماتے ہیں، ایک فقرہ نہج البلاغہ سے جس کو اگر آپ اپنی حیات کا نصب العین بنا لیں تو انشاءاللہ اختلافات نہیں ہوں گے. میں اکثر اس کو دہراتا رہتا ہوں، کوئی نیا جملہ نہیں ہے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا یہ فرماتے ہیں کہ ملنے جلنے میں غیر کو بھی بھائی کی طرح سمجھو، جو ملے بھائی کی طرح ملو. اور لین دین میں جب معاملہ کرو تو بھائی سے بھی غیر کے طرح کرو. ہمارے کیا یہ ہے کہ جب ملنے لگتے ہیں تو پھر دیکھا جاتا ہے اپنا اپنا معاملہ ہے، تم اپنے معاملے پر نہیں گئے. ایک بھائی کا مثل مشہور ہے نا کہ حساب جو بخشش 100. تو معاملہ اس طریقے سے کرو. مولا کائنات نزا کے عالم میں 21 رمضان کو دنیا سے جا رہے ہیں. امام حسن سے وصیت کرتے ہیں، اس وصیت کے اندر اس عالم میں، اس تکلیف کے عالم میں اس بات کی خاص وصیت کرتے ہیں. اتنے نماز روزے کو اس وقت کرتے ہیں، نہیں نماز کو کم کر رہا ہوں لیکن بتا رہے ہیں بیٹا اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنا، اپنی فیملی کا خیال رکھنا، اس لیے کہ یہ تمہارے پر ہیں جن کے ذریعے سے تم اڑتے ہو. کیا بات ہے! یہ پر ہیں جو تمہارے ول پاور مضبوط رکھتے ہیں، جو تمہاری طاقت کو مضبوط رکھتے ہیں، جو تمہاری قوت کو مضبوط رکھتے ہیں. توجہ فرمایا. اتنی زیادہ تاکید ہے کہ آپ اپنی زندگی کا نظم العین صرف اسی کو بنا کے رکھیں، یہی زندگی کا نظم العین بنائیں اور کوئی نہیں. ٹھیک ہے نماز پڑھ لیجیے، سوچتے رہیں کہ ہمارے فرائض اہل و عیال کا. یہی کہا یہ نہیں کہ اپنے اہل کو سادہ رکھو، نہیں. جتنا پیسہ، حدیث مسلسل حدیثیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جتنا پیسہ اور آمدنی بڑھتی جائے اپنے بیوی بچوں کے آرام میں اضافہ کرتے چلے جاؤ، ان کا اسٹیٹس بڑھاتے چلے جاؤ. بس یہ آپ مجلس سننے سے یہی فائدہ ہے. اب تک آپ نے اپنے بچوں کے لیے محبت میں بھی گاڑی خریدی ہوگی، محبت میں بھی گھر خریدا ہوگا، محبت میں کھلونا خریدا ہوگا، محبت میں اسکوٹر خریدی ہوگی، محبت میں گفٹ دیا ہوگا، محبت میں ان کے چاہنے کی چیز دی ہوگی، محبت میں کھلونا لائے ہوں گے. لیکن اگر آپ کی نیت نہیں تھی ثواب نہیں ملے گا. اب میری مجلس سننے سے یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ حکم خدا کر کے کریں گے تو نہ آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت پڑے گی زیادہ، نہ آپ کو پریشانی کی ضرورت پڑے گی. صرف نیت کرتے چلے جائیں گے، ثواب مرتب ہوتا چلا گا، برکتیں بھی انشاءاللہ گھر میں آپ کے آنا شروع ہو جائیں گے. صلوات بھیجا. اسی لیے انسان کے لیے سب سے بڑی پونجی اسے گھر محمد والے امت صدقے میں پروردگار ہر ایک کے گھر کا ماحول پیار و محبت سے بھرپور رکھے انشاءاللہ. سب کے اختلافات کو دور کرے انشاءاللہ. اور دن بدن کی ہماری نحوست دور ہو گھروں میں اختلاف کی. تو کربلا کے میدان میں حسین نے کیا نہیں لٹایا. لوگ آپ سنتے ہیں نا کہ حسین بن کے دکھائے کوئی تو ہم کیا نہیں. بھائی آدمی جب کچھ نہ کوئی محنت کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ یا تو خود کچھ عہدہ پائے گا، یا زندگی پائے گا، یا بھی بچوں کے لیے کچھ کر کے جائے گا، تبھی تو سب کرتا ہے.
करबला के मैदान में हुसैन ने सब लुटा दिया तो किसके लिए हुसैन क्या करते? कहा कि जिसके लिए इंसान सब कुछ करता है वो सब मैं अल्लाह की राह पे लुटा रहा हूँ। जिन किसी ने इमाम हुसैन इस्लाम से पूछा, मौला ये बताइए कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है, सबसे बड़ी खुशी क्या चीज़ है? कहा सबसे बड़ी खुशी ये है कि किसी के पास एक खूबसूरत और खूबसूरत बेटा मौजूद है। खूबसूरत बेटा किसी के पास होगा सबसे बड़ी इंसान की दौलत है। का सबसे बड़ी खुशी है। का ये बयान करिए कायनात का सबसे बड़ा गम क्या है? हुसैन इब्न अली ने कहा कि किसी की औलाद ऐसी अगर दुनिया से चली जाए उससे बड़ा उसके लिए गम नहीं हो सकता। अजीज़ान मोहतरम व दोस्तान अजीज़, आप तो आपका चेहलुम का तस्करा सुन रहे हैं, आप तो करबला का वाक़या सुन रहे हैं। अब तो हुसैन की रुखसती का वक्त है। चंद दिन और बचे जिसे आप गनीमत समझें। हमें इस बात का एहसास है कि हुसैन इब्न अली हम आपकी खिदमत न कर सके। हम तो इस काबिल न थे कि ज़ैनब की खिदमत करते। हमको तो अलायक़ दुनिया के झंझट ने हमें बड़ा मसरूफ़ रखा था। हम तो मजलिसें भी ठीक से नहीं कर सके, इस बात का हमें एहसास है। लेकिन बस ये आखिरी चंद दिन है, आप हुसैन को सलाम कर लें, ज़ैनब को सलाम कर लें। आपने बड़ी मुसीबतें उठाई, इसमें कोई शक नहीं। आगे इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में और मसाइब अर्ज़ किए जाएंगे हुसैन की बहन ज़ैनब के। अब आप जो वक्त बचा है बस 40 तक आप उसे गनीमत समझें। और ये तो ख़ास तौर से अहले उर्दू का हिंदुस्तान और पाकिस्तानियों का इम्तियाज़ है, इसलिए कि इराक़ में 40 में मुहर्रम ख़त्म हो जाता है, ईरान में 40 में मुहर्रम ख़त्म हो जाता है और दूसरे मुल्कों में 40 में मुहर्रम ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये हम गरीब हैं कि हमने कहा आका हमारा 40वें तक जी नहीं भरता, इसलिए हमने 18 दिन आपके 18 साल के नौजवान के सदक़े में और आपसे लिए हैं, इसलिए कि आपने हमारे लिए एक दिन की मोहलत मांगी थी। बस हुसैन के चाहने वालों, अल्लाह तुमको सलामत रखे। हुसैन इब्न अली, हमने अपनी औलादों की जिंदगी की अगर दुआ की है तो जिंदगी की दुआ इसलिए नहीं की है कि इस दुनिया में जीती रहे। जिंदगी की दुआ तो इसलिए करते हैं औलादे के लिए कि अगर आप मरने का वक्त आए तो हम अपनी औलाद को बचा के न रखें। ये हमारा जज्बा है हुसैन इब्न अली। इसलिए कि हमें जज्बा ज़ैनब से मिला है। इसलिए कि हर शहीद जब करबला के मैदान में जब आया तो उसने अपना तारुफ कराया और अपने बाप के जरिए से अपना तारुफ कराया, हम फलां के बेटे हैं, हमारा फला नाम है। इसलिए कि अरब में ये रवाज था कि जो मैदान में आता था वो अपना इंट्रोडक्शन यूं कराता था कि पहले अपना नाम लेता था फिर अपने बाप का नाम लेता था। ये जंग करने का रवाज जब दोनों तरफ से फौजें निकलती थी। लेकिन जब ज़ैनब के दोनों शहजादे एक मरतबा मैदान में आए तो हुसैन रोते हुए महलसरा में तशरीफ लाए और आने के बाद कहने लगे, बहन तुम्हारे बच्चों ने तो दूसरे अंदाज से अपना तारुफ कराया। जब दुश्मनों ने निकल कर ये पूछा कि तुम कौन हो, किस लिए यहाँ के ऊपर आए लड़ने के लिए, अपना तारुफ तो कराओ। एक बड़ा दोनों बच्चों ने कहा हुसैन की खिदमत गुजार एक कनीज है जिसका नाम ज़ैनब है, हम उसके बेटे दोनों गुलाम लड़ने के लिए आए हैं, दोनों लड़ने के लिए गए थे। और ज़ैनब ने कहा था मेरे बिलाल तो तुम लड़ने के लिए तो जा रहे हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हारा रुख फुरात की तरफ नहीं होना चाहिए। देखो जब तक लड़ना पानी की तरफ मुड़ के न देखना, इसलिए कि तुम्हारा मामू प्यासा है, तो हुसैन प्यासे ऐसा हो कि तुम्हारी नजर पानी की तरफ पड़ जाए। दोनों शहजादे सबने अगर लड़ा है तो सबका रुख एक तरफ था, लेकिन मोहम्मद का रुख फुरात से मुड़ा हुआ था। दोनों शहजादे लड़ते लड़ते जब जमीन पर गिरे हैं, हुसैन दोनों की लाश लेके आए हैं। जब हुसैन और मोहम्मद की लाश लेके आए तो एक मर्तबा ज़ैनब ने देखा, नहीं बात रवायतों में तो ये भी है कि जब हुसैन और मोहम्मद की लाश के ऊपर पहुंचे और जब हुसैन ने दोनों को अपने आगोश में लिया है तो दम तोड़ते हुए दोनों बच्चों ने एक ही फिक्रा कहा था, ए अम्मू जान मेरी माँ से ये कह दीजिएगा हमने दम तोड़ दिया, लेकिन फुरात की तरफ मुड़ के हमने नहीं देखा, हमने पानी की तरफ नजर नहीं उठाई थी, आपकी गोद में हमारा दम फूट रहा है। बताते रहे और करते रहे, इसलिए कि आपको ज़ैनब के मसाइल सुनते हैं। मैं जब यहाँ आया था आपके पास तो मैंने शाबान में ये पढ़ा था ना कि ज़ैनब की वो बहन है जिसका विल पावर इतना मजबूत था कि तो इमाम वक्त ने उसकी मजबूती का ऐलान किया था कि जब हुसैन रुखसत के लिए आए और ये कहने लगे कि बहन मैं जा रहा हूँ, मेरा सलाम कबूल करो, तो आखिर वक्त में एक फिक्रा भी कहा था, उख्ती ला तंसानी फी सलातिल लैल, ए मेरी बहन ज़ैनब मुझे नमाज शब में फरामोश न कर देना। देखिए आप हुसैन पर ज़ैनब पर कितना एतमाद था कि ज़ैनब कभी नमाज शब न छोड़ेगी। दूसरा इमाम फिर ज़ैनब के अज़्म का गवाह बन रहा है। अल्लाह अकबर, सिंफनिस्वा जितना नाज करे ज़ैनब पे कम है। दूसरा इमाम का गवाह बनता है, इमाम हुसैन ने ये ऐलान किया ना कि ये मेरी बहन ज़ैनब वो है कि जो दुनिया से जाते हुए अपने घर वालों को देख लेगी मगर नमाज शब न छोड़ेगी। और दूसरा ऐलान क्या हुआ जनाब ज़ैनब की अज़मत का, जब एक पता चौथे इमाम क्या कहते हैं, नमाज शब बैठ के पढ़ते हुए देखते हैं, कहते भूमि अम्मा आज बैठ के क्यों नमाज पढ़ रही है। इससे ये तो मालूम हो गया कि करबला के आशूर की मंजिल गुजरी, शाम गरीबा की मंजिल गुजरी, असीरी की मंजिल गुजरी, कैद खाने का अंधेरा गुजरा, लेकिन ज़ैनब हर आलम में अपनी रूहानी ताकत पर खड़े होकर नमाज पढ़ती रही। लेकिन एक मंजिल वो आ गई कि अब ज़ैनब का जिस्म काम नहीं कर रहा था,
کے لیے کچھ منزلیں وہ بھی آتی، خاصان خدا کے لیے کچھ منزلیں وہ بھی آتی کہ جب ان کا جسم کام نہیں کرتا اسے ان کی روح کام کرتی رہتی ہے۔ اب زینب جب قید سے چھوٹی تو زینب کا عالم یہ تھا کہ اب جسم میں جان نہیں تھی، صرف زینب روح کی طاقت کے اوپر چل رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ قافلہ آیا ہے مدینے، بس مختصر مسئلہ بات تھا، جب قافلہ مدینے میں آیا عالم کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ جناب زینب اپنے شوہر کے گھر نہیں، شوہر کے گھر نہیں، سید سجاد کے پاس نہیں۔ اور جب لوگ آتے تھے پوچھتے تھے یہ بتاؤ محلے بنی ہاشم میں کہ یہ حسین کا گھر کون سا ہے؟ لوگ پوچھتے تھے تم حسین کے گھر کو نہیں پہچانتے؟ کہا جس گھر سے کھانا پکنے کا دھواں نہ اٹھتا ہو بس سمجھ لینا کہ وہ سید سجاد کا گھر ہے، وہ حسین کا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عالم تھا۔ دو واقعات عجیب ملتے ہیں، ایک تو زینب کے لیے یہ ملتا ہے کہ زینب اپنے بچوں کو نہیں روئی، اور ایک وہ موقع ملتا ہے کہ ام لیلہ کبھی علی اکبر بنے۔ اسی جب یہ لٹا ہوا قافلہ میدان تکریت میں پہنچا جہاں دشمن اہل بیت رہتے، حدیث میں جہاں کہ صدام، میں فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کے لیے اس زمین کے لیے مشہور ہے کہ وہاں دشمنان اہل بیت بہت پیدا ہوں گے اور ہوتے رہیں گے۔ لیکن جب وہاں پہ یہ قافلہ پہنچا ہے تو وہاں ایک مرتبہ لوگوں نے کیا دیکھا کہ عیسائی راہب نکل کے آیا، تمام چرچ سے عیسائی نکل کے آئے، قافلے کو دیکھنے لگے، کہنے لگے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں، ان کی پیشانی سے تو نور ٹپک رہا ہے، ان کو کس نے مارا، ان کو کس نے قید کیا؟ ایک مرتبہ جب چرچا ہوا تو ساری عورتیں بھی نکل کے آئیں۔ جب عورتیں نکل کے آئیں گھروں سے تو انہیں سارے سروں کو دیکھا، حسین کے سر کو دیکھا، عباس کے سر کو دیکھا، لیکن جب ایک مرتبہ علی اکبر کے سر کو دیکھا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ عیسائی عورت ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو بلند کرتی ہے اور تڑپ کر کے پروردگار ایسے نوجوان کو انہوں نے مارا ہے